دوسری کیا چیز تھی؟ اولاۃ الاحمال والی بات تھی، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ اگر بائن طلاق اس کو پڑ گئی ہے اور حمل نہیں ہے تو ان کے لیے نفقہ بھی. وَعَلَى الْحِلِّ إِذَا نَكَحَتْ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْكِحَ غایت. وہاں شوافی کیا کہیں گے کہ بھائی جب دوسرے مرد سے اس نے نکاح کر لیا تو بس حلال ہو گئی، وہ حرمت منتہی ہو گئی. وعلی نفی الزائد علی الثمانین، اور مفہوم عدد میں 80 اس میں نفی ہے کس کی؟ زائد کی، کہ زیادہ نہیں لگانے، لیکن کم کی بھی ہے. سنیے پورا حد تو کہتے ہیں اسی کو ہے. یہ تو شوافی کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے، الا مگر آخری قسم معتبر نہیں ہے. وعند الحنفیة غیر معتبر باقسامہ فی کلام الشارع فقط. احناف کہتے ہیں کہ بھئی شارع کا کلام ہے، اگر شارع اللہ یا اللہ کے حبیب دونوں شارع ہیں، یعنی قرآن عظیم میں اور حدیث میں، سنت میں، حضور کے اقوال میں، تو مفہوم مخالف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ آپ کو بتائیں گے آگے. سمجھ آئیے کہ وجہ یہ ہے اصل میں کہ قرآن و حدیث جو ہے یہ بہت بلیغ کلام ہے. بہت ممکن ہے وہاں شرط آئی ہے کسی اور مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے نہیں آئی وہاں پر شرط، کہ اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو وہ حکم بھی نہیں ہو. ممکن ہے کہ شرط کے بغیر بھی وہاں حکم ہو، لیکن شرط کا ذکر کسی اور مقصد کے لیے ہو. وہاں مقاصد زیادہ ہیں، بلیغ کلام ہے. یا اسی طرح عدد آیا ہے، یا اسی طرح تو کلام شارع میں تو مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، قرآن ہے یا حدیث ہے احناف کے نزدیک. آیتوں میں اچھا اب کہتے ہیں کہ وہ تمام تحقیق ہی فی کتب الاصول، پوری تحقیق اس بات کی کہ کلام شارع میں معتبر نہیں ہے مفہوم مخالف. کہتے ہیں یہ اصول فقہ کی کتابوں کا مسئلہ ہے. تو چند ایک کتابوں سے، اصول فقہ کی چند ایک کتابوں سے چند ایک حوالے آپ کو نقل کر کے دیتے بھی ہیں. فرماتے تھے کہ قال فی شرح التحریر، تحریر جو ابن حمام کی کتاب ہے اس کی شرح کرتے ہوئے شارح نے یہ کہا بعد قولی غیر معتبر فی کلام شارح فقط. یہ جو لفظ بولا نا کہ مفہوم مخالف کا اعتبار کلام شارح میں نہیں ہے. فرماتے ہیں فقد نقل الشیخ جلال الدین الخبازی فی حاشیۃ الہدایۃ عن شمس الائمۃ الکردری، شمس الائمہ کردری نے حاشیہ ہدایہ لکھا ہے، وہاں سے انہوں نے نقل کر دیا کہ ان تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی الحکم عما عداه فی خطابات الشارع. دیکھیں فرماتے ہیں تخصیص الشیء بالذکر، کسی چیز کو اگر ذکر کر لیا عبارت کے اندر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ما عدا یعنی غیر مذکور چیزوں کی نفی ہو گئی ہے. جن کو ذکر نہیں کیا ان سے یہ حکم منفی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن کہاں؟ فی خطابات الشارع، شارع کے خطابات اور کلاموں میں تو یہ مسئلہ ہے. آیتوں میں فَأَمَّا فِي مُتَفَاهِمِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ وَفِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ يَدُلُّ. ہاں کہتے ہیں بھائی متفاہم الناس، لوگوں کے آپس کے کلام میں، باتوں میں، جملوں میں، وعرفہم لوگوں کے عرف عام میں، جو باتیں منقول ہیں. یہ عام مقولے وقولے نہیں ہوتے، عرف عام میں جو باتیں مشہور ہوتی، یا عرف عام کا کلام جس طریقے سے چلتا ہے.
یا معاملات میں یہ بے شراء اجارہ وغیرہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، خرید و فروخت، کرائے پر دیتے ہیں کسی چیز کو، معاملات، والعقلیات یا عقلی دلائل ہوں، عقلی باتیں ہوں، تو ان سب میں مفہوم مخالف احناف کے نزدیک یدل معتبر ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ خطابات شارع میں معتبر نہیں ہے مفہوم مخالف، خطابات شارع کے علاوہ باقی متفاہم الناس ہے کہ ان کا عوام کا عرف عام ہے کہ معاملات ہیں کہ عقلیات ہیں، تو سب میں مفہوم مخالف احناف کے نزدیک معتبر ہے۔ دیکھیں شوافع کا تو اٹل فیصلہ تھا، سمجھ آئی؟ ہمارے علماء نے تقسیم کر دی ہے کہ خطابات شارع کو ایک طرف رکھو اور باقیوں کو ایک طرف رکھو۔ خطابات شارع میں معتبر نہیں ہے اور باقیوں میں ٹھیک ہے۔ اچھا، انتہا وتداولہ المتاخرون وعلیہ ما فی خزانۃ الاکمل والخانیہ، ہاں اسی پر تفریح بیٹھاتے ہیں کہ فتاوی خانیہ میں یہ مسئلہ ہے کہ لو قال ما لک علی اکثر من 100 درہم، دیکھیں کوئی شخص کہتا ہے دوسرے کو کہ ما لک علی اکثر من 100 درہم، کہ مجھ پر تیرا 100 درہم سے زیادہ قرضہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہا کہ مجھ پر تیرا 100 درہم سے زیادہ نہیں ہے، یہ اس نے کہا۔ تو دیکھو بظاہر کلام منطوق کو دیکھو تو کلام منطوق میں تو اس نے زیادتی کا سلب کر دیا کہ 100 سے زیادہ مجھ پر نہیں ہے، لیکن 100 ہے کہ نہیں ہے اس کا تو اس نے اقرار نہیں کیا، وہ تو کہہ رہا ہے 100 سے زیادہ نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو متاخرین کیا کہتے ہیں کہ کان اقرارا بالمئات، یہی کلام 100 کا کیا ہے؟ اقرار ہے، 100 ہے، 100 مانتا ہوں۔ تو اب دیکھیں یہ 100 کا جو اس بات ہو گیا، اقرار ہو گیا، یہ بطریقہ ہے مفہوم مخالف۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، ولا يشكل عليه عدم لزوم شيء فيما لك عليه اكثر من 100 درهم ولا اقل كما لا يخفى على المتعمل۔ کہتے ہیں یہاں ایک دوسرا سوال نہیں ہوتا، ایک عبارت اور ہے کہ ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تیرا تو مجھ پر 100 سے زیادہ بھی نہیں، 100 سے کم بھی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ 100 سے زیادہ بھی نہیں، 100 سے کم بھی نہیں، یہ اس نے کہا۔ تو کیا یہ بھی 100 کا اقرار ہے؟ نہیں۔ وہ دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ 100 سے کم بھی نہیں ہے۔ اس پہلے والے میں تو یہ تھا کہ 100 سے زیادہ نہیں تیرا مجھ پر، تو 100 سے کم کا تو اس نے نفی نہیں کی تھی نا، تو مطلب یہ کہ 100 تک تو ہے، 100 تک تو۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ کم بھی نہیں ہے، تیرا مجھ پر 100 سے زیادہ بھی نہیں ہے اور 100 سے کم بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں رہے ہو؟ یہ کسی چیز کا بھی اقرار نہیں ہے، ایک پائی بھی اس کے اوپر لازم نہ ہوئی۔ کیوں؟ زیادہ تو ویسے نہیں ہے زیادہ، اور وہ کہتا ہے کم بھی نہیں ہے 100 سے۔ تو دیکھو اگر 100 لازم کرتے ہو اس کے اوپر تو 100 سے کم بھی لازم کر دیا نا آپ نے اس کے اوپر۔ 100 کے ضمن میں تو 50 بھی آپ نے اس کے اوپر ڈال دیا، 75 بھی ڈال دیا، 80 بھی ڈال دیا، 90 بھی ڈال دیا۔ 100 کے ضمن میں یہ کم آیا کہ نہیں آیا؟ تو لہذا کوئی شے بھی نہیں اس کے اوپر، اس کا تو وہ سلب کر چکا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں، یہ تو تحریر کا شرح ہدایہ سے آگے فرماتے ہیں وہ فی حج النہر، نہر الفائق جو ہے کنز الدقائق کی شرح ہے،
وہاں سے فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، کہ مفہوم مخالف جو ہے ہمارے نزدیک تو اتفاقا معتبر ہے، لیکن روایات میں، خطابات شارع میں نہیں، روایات میں۔ وَمِنْهُ اقوال الصحابۃ، اور روایات میں اقوال صحابہ بھی آتے ہیں کہ کوئی مجتہد کسی صحابی کے قول کی روایت کرتا ہے، اس سے استدلال کرتا ہے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو مطلب یہ کہ شارع، صحابہ تو شارع نہیں ہے نا، تو شارع کے کلام میں تو معتبر نہیں ہے، لیکن شارع کے نیچے روایات میں آتی ہیں صحابہ کے اقوال، مجتہدین کے اقوال، یہ سب کیا ہے؟ روایات۔ تو لہذا روایات میں معتبر ہے مفہوم مخالف۔ قال، فرماتے وَيَنبَغِي تَقِيدُ بِمَا يُدْرَكُ بِالرَّائِ، دیکھیں اقوال صحابہ میں مفہوم مخالف معتبر ہے، لیکن اقوال صحابہ کی دو قسمیں پڑھ چکے ہیں آپ۔ صحابہ کے بعض اقوال وہ ہیں جو لا یدرک بالرائے، رائے اور اجتہاد سے وہ چیز معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابی نے کسی ایسی چیز کا قول کیا ہے جو اپنی عقل سے اس کا حکم معلوم نہیں ہو سکتا، تو جب ایسی چیز میں روایت آ گئی صحابی سے تو یہ روایت محمول ہے کس پر؟ سما پر، کہ اس نے حضور سے سنا ہے، کیونکہ عقلی بات تو وہ ہے نہیں، عقل سے تو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو جب عقل سے ادراک نہیں ہو سکتا، عقلی بات نہیں ہے، تو پتہ لگا کدھر سے آئی یہ بات؟ حضور سے آئی ہے، شارع سے آئی۔ سمجھ؟ اور بعض اقوال صحابہ کے ایسے ہیں جو مدرک بالرائے ہیں، ایسی چیزوں میں احکام بیان ہے جن کا ادراک رائے، عقل سے، اجتہاد سے ہو سکتا ہے۔ آئی سمجھ؟ تو یاد رکھیں روایات میں صحابہ کے وہ اقوال شامل ہیں جو ما یدرک بالرائے ہوں، جو عقل سے پتہ لگ سکے، وہ اقوال صحابہ ہیں، اور صحابہ کے وہ اقوال جو غیر مدرک بالرائے چیزوں میں ہیں وہ تو اقوال شارع میں داخل ہیں، کیونکہ وہ تو سما پر مبنی حضور سے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو صحابہ کے اقوال کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک مدرک بالرائے اور ایک غیر مدرک بالرائے۔ جو غیر مدرک بالرائے ہیں وہ احادیث مرفوعہ کے حکم میں ہیں، وہ اقوال شارع میں داخل ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے کہ لأن قول الصحابی اذا كان لا يدرك بالرائے، صحابی کا اگر ایسا قول ہے کہ وہ مدرک بالرائے نہیں ہے یعنی بالاجتہاد، لہو حکم المرفوع، تو اس کا حکم تو حدیث مرفوع والا ہے، کیونکہ جب عقل سی چیز مدرک نہیں ہے تو پتہ لگا، اور صحابی نے تو قول کر دیا، تو پتہ لگا کہ یہ قول مبنی ہے کس پر؟ حضور سے سما پر۔ فیکون من کلام الشارع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو کلام شارع میں سے ہو گیا، حدیث ہو گئی۔ والمفہوم فیہ غیر معتبر، اور اقوال شارع میں تو مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ فالمراد بالروایات، تو روایات میں معتبر ہے، تو روایات سے کیا مراد ہے؟ ما روی فی الکتب عن المجتہدین من الصحابۃ وغیرہم، روایات سے یہ مراد ہے۔ یہ روایت کی تفسیر یاد رکھیں، جو کتب فقہ میں اقوال آتے ہیں اور وہ مجتہدین سے مروی ہیں، اور مجتہد اس کو یا تو اجتہاد سے نکالتا ہے، استنباط کرتا ہے، یا پھر صحابی سے نقل کرتا ہے، لیکن ایسے اقوال جو مدرک بالرائے ہو، سمجھ میں آئی؟ مدرک بالرائے ہو، تو روایات میں یہ چیزیں داخل ہیں، جو اقوال فتاوی جات میں آتے ہیں، اور عن محمد عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، عن انس بن مالک۔ تو اب بات اگر مدرک بالرائے ہے، اجتہادی بات ہے، تو ٹھیک، صحابی کا قول ہے اور روایت میں داخل ہے، اور بات اگر غیر مدرک بالرائے ہے تو پھر وہ صحابہ کے اقوال میں نہیں آتے، وہ حدیث مرفوعہ میں اقوال شارع میں چلے جائیں گے، وہاں پھر مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ احناف کا یہ مذہب سمجھ لیا آپ نے۔
وفی النہر ایضا عند سنن الوضوء مفاہیم الکتب حجت. نہر الفائق میں کہتے یہ بھی بات ہے کہ مفاہیم الکتب حجت، فتاوی جات کی کتابوں میں جو مسائل آتے ہیں ان میں مفہوم مخالف حجت ہے، مفہوم مخالف معتبر ہے، حجت ہے، بخلاف اکثر مفاہیم النصوص. نصوص کے جو مفاہیم ہیں مفہوم مخالف ہیں وہ حجت نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ نصوص سے مراد ہوئی اقوال شارع. آئی سمجھ میں؟ تو یہ وفی غایت البیان عند قوله وليس على المرأة ان تنقض ظفائرها، آپ نے ہدایہ میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ عورت کے اوپر اگر غسل واجب ہو جائے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے رسیوں کو کھول دے، بالوں کی جو رسیاں بنائی ہوئی اس نے ظفائر، اس پر لازم نہیں کہ وہ کھول دے. آئی سمجھ؟ تو کہتے ہیں بھائی احترز بالمرأة عن الرجل، دیکھیں مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں کہ لیس علی المرأة، عورت کے اوپر ہی لازم نہیں ہے. تو جب مرأة کا ذکر کیا تو مطلب یہ ہوا کہ رجل کا حکم الگ ہے. رجل کا حکم الگ ہے. تو یہ رجل سے اس نے احتراز کر دیا، یعنی رجل. وتخصیص الشیء فی الروایات یدل علی نفی ما عداہ بالاتفاق، اور روایات میں اگر تخصیص بالذکر ہوتا ہے تو نفی ما عدا کے اوپر وہ دلالت کرتی ہے، یہ تو اجماعی بات ہے روایات میں. بخلاف النصوص، برخلاف نصوص کے یعنی اقوال شارع، فإن فيها لا يدل على نفي ما عداه عندنا. وفي غاية البيان أيضا في باب جنايات الحج عند قوله وإذا صال السبع على المحرم فقتله لا شيء عليه. دیکھیں غایت البیان میں ہے جنایات الحج کی باس میں، حج یعنی محرم کے لیے جو چیزیں جرم ہے کرنا، ان جنایات کی باس میں یہ مسئلہ ذکر ہے کہ ایک درندہ اگر آ جائے، ایک حاجی صاحب نے احرام باندھا ہوا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، حرم کے حدود میں ایک درندہ آیا اور اس نے حاجی صاحب پر حملہ کر دیا، تو حاجی کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا اور درندے کو قتل کر دیا. اب حرم کے اندر اور پھر احرام میں تو جانوروں کو قتل کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، تو حرام ہے، درندہ ہو یا غیر درندہ ہو. سمجھ آ گئی؟ لیکن یہاں تو فجزاء مثل ما قتل من النعام مسئلہ پہلے گزرا ہے کہ اگر قتل کر دیا تو قرآن نے بیان کر دی کہ فجزاء مثل ما قتل من النعام، اس کی مثل جزا دینی پڑے گی، یہ جنایت جرم ہے. لیکن یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ جب اس نے پہلے حملہ کر دیا، اس درندے نے پہل کر دیا، اب اس نے قتل کر دیا، تو یہ قتل جرم نہیں ہے، یہ تو مدافعت عن النفس ہے، یہ تو جان بچانے کے لیے اس کے اوپر فرض ہے. تو جو فرض ادا کرے وہ جرم ہے، فرض ادا کرنا تو جرم نہیں ہے. اس لیے اس حاجی صاحب کے اوپر کوئی چیز جرم وغیرہ کفارہ وغیرہ کوئی چیز نہیں. دلیل کیا ہے دیکھیں، لما روی ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل سبعا واہدى کبشا. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالت احرام میں ایک درندے کو قتل کر دیا. اب فجزاء مثل ما قتل من النعام کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نے درندے کی جزا میں ایک دمبا، وہ درندہ بھی دمبا جتنے تھا، تو ایک دمبا آپ نے ہدی کر دیا. دمبا، اچھا اور کیا فرمایا کہ یہ دمبا میں اگر ابتدائی حملہ ہوتا پھر کوئی نہیں، لیکن یہاں تو پہلا حملہ
میں نے کیا اس لیے میں قبر یہ دمبا. تو آپ دیکھیں نا حضرت عمر نے ابتدانا علل بابتداء. حضرت عمر نے یہ علت بیان کر کہ میں چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ تعلیل ایک عقلی اور حضرت سے بیان کی ہے اور یہ ہے مفہوم معتبر ہے مفہوم مخالف. لہذا منع کیا ہوا جہاں ابتداء انسان کی طرف سے نہ ہو سبوں کی طرف سے ہو تو پھر کوئی جزا نہیں. تو یہ مسئلہ حضرت عمر یہ گویا کہ معقول. فعلم بأن المحرم بل قتله اگر اس کے حملے کی آئیسوں میں وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ. ہاں پھر دیا حضرت عمر کیا فائدہ کہ انا ابتدأنا ہو. آئی سمجھ میں. ایک نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں بھائی کوئی سوال ہے کہ بھائی تمہارا تو تخصیص الشیء بالذکر لا يدل عندکم. تمہارے نزدیک کو اگر ذکر کر بھی لیا جائے تو نفی ما عدا کی اوپر نہیں کہ جو ذکر نہیں ہے تو حضرت اس قول میں بھی انا ابتدأنا ہو تو انا ابتدأ کا تو پتہ لگ گیا کہ چونکہ میں نے دے رہا ہوں لیکن جب میں نے ابتدا کی ہو اس کا حکم کا تو اس سے نہیں پتہ لگا وہ تو مفہوم مخالف تو اس کا ذکر تو اس میں تو تخصیص بھی ہے تمہارے نزدیک عمر کے قول سے کر رہے ہو. آئی سمجھ. فكيف تستدلون بقول عمر رضي الله عنه لأننا نقول ذات خطابات شرعی کہ دیکھو ہمارا جو تخصیص الشیء بالذکر ما عدا ہو یہ کہاں خطابات شرعیہ میں کلام شارع میں وہ حکم ہے. اما فی الروایات والمعقولات فیدل اگر عقیدہ یا روایات ہوں ذکر نفی یدل وہ تعلیل عمر حضرت عمر کی تعلیل جو ہے وہ کیا ہے عقیدے تو معقولات معتبر ہے ہمارے نزدیک مفہوم آئی سمجھ میں. وحاصل احکام تارتن شرعی احکام کی علت کسی حکم کی علت کبھی تو نص شرعی میں بیان جیسے من آیت او حدیث کسی آیت میں یا کسی حدیث ہو گئی وتارتن یکون بالمعقول اور کبھی علت بیان ہوگی عقلی علت کما جیسے حضرت عمر کے قول میں والعلل العقلیۃ دلائل عقلیت فمفہوم لہذا دلائل عقلیت مفہوم مخالف معتبر ولہذا ترى اسی لیے فقہاء یہ کہتے ہیں مقتضى هذه العلت جواز مقتضى هذه العلت اس علت کا تقاضا یہ ہے اس علت کا تقاضا یہ کام ہے اس علت کا تقاضا یہ فقہاء ويستدلون بمفهوم استدلال فقہاء کرتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک سوال
الاشباء من کتاب القضاء، اشباء والنظائر کتاب تو یہ کتاب القضاء لا يجوز بالمفہوم فی کلام الادلہ. ہاں سوال ہوتا ہے کہ بھائی اشباہ کی کتاب اور ہے، وہاں تو وہ لکھتے ہیں لا يجوز الاحتجاج بالمفہوم. ہاں مفہوم مخالف حجت پکڑنا، دلیل استدلال، یہ جائز نہیں ہے. فی کلام الناس، کلام الناس جو وہاں تو استدلال کرنا اس سے مخالف سے جائز. فی ظاہر المذہب، ظاہر الروایت کل ادلہ، واما مفہوم فحجت. ہاں روایت یہ حجت ہے، مفہوم مخالف حجت ہے. لیکن کلام الناس اشباہ میں تو کلام الناس کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا. تو یہاں اشباہ میں تو کلام کہ کلام الناس میں مفہوم مخالف نہیں ہے، ظاہر المذہب یہی کما فی غیر من الحج هذا مخالف لما مر من ان غیر معتبر فی کلام الشارع. تو یہ تو اس کا اشباہ سے تو پتہ لگا کہ کلام میں بھی معتبر نہیں ہے اور کلام الناس میں بھی معتبر. تو تم نے تو یہ کہا پہلے کہ صرف کلام شارع میں معتبر نہیں، متفاہم الناس میں وہ روایات میں اور نے معتبر قرار دے دیا. تو یہ تو اس کا مخالف ہے. ابا والا قول قل تو کہتے الذی علیہ ما قدمنا، جس متأخرین کا اتفاق ہے وہ تو پہلے بیان کر دیا کہ متفاہم اور روایات اور عقلیات ان سب میں صرف شارع میں معتبر نہیں. اس کا تو ہم نے پہلے ذکر کر دیا. لیکن مذہبی سن لیں، کہتے وقال العلوی، اشباہ کی شرح میں انہوں نے فرمایا ظہیریت کہ فتاوی ظہیریہ میں احتجاج بالمفہوم وهو غیر عند علمائنا رحمهم اللہ، کہ احتجاج مفہوم مخالف استدلال کرنا، کسی دعویٰ کو ثابت کرنا، یہ لائے ظہیریہ میں وہ ظاہر اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ظاہر، ہمارے علماء کہتے ہیں ظاہر المذہبی کہ استدلال کوئی دعویٰ ثابت کرنا. اچھا اس کی مزید تفصیل وما ذکرہ محمد من جواز بالمفہوم، امام محمد نے کی ہے کہ مفہوم مخالف استدلال. ہاں تو فذالک خلاف ظاہر، تو امام محمد کا یہ قول جو ہے یہ ظاہر الروایت ہے. فرماتے کہ ظاہر الروایت وہی ہے کہ استدلال کرنا سے یہ معتبر نہیں، جائز نہیں. اور امام محمد نے جو من جواز الاحتجاج بالمفہوم فذالک خلاف ظاہر الروایت. بات سمجھ رہے ہیں؟ قال فی آگے اس کی فرماتے ہیں کہ فی باب ما یکرہ شروعات صلاۃ میں فرمایا کہ احتجاج بالمفہوم یہ دیکھیں مفہوم مخالف سے اب جائز ہے تو کہا ہے فرمایا ذکرہ شمس الائمۃ السرخی فی السیر الکبیر، تو سیر کبیر علامہ
پہلے بتایا تھا آپ کو لوگ کبیر میں انہوں نے کہا ہے، تو شعر کبیر میں تو امام محمد کا ہاں شرح سے شرح وہاں پر پہلے آپ کو یہ بات تو امام کی بات وقال بنا محمد المسائل علی الاحتجاج بالمفہوم. دیکھیں سیر کے مسائل بنیاد امام محمد پر رکھی ہے مخالف پر. سیر کبیر میں جتنے مسائل شریعت کی بنیاد انہوں نے کس پر رکھی ہے؟ مفہوم مخالف سے استدلال کر کے ثابت کی. وَإِلَى هَذَا مَا ہاں خصاص وبنا الحیل ہاں خصاف کتاب الحیل میں جتنے مسائل آتے ہیں وہ سب مبنی ہے کس پر؟ مفہوم مخالف. وفی المصطفى ہاں مصطفى میں بھی لا يدل على نفي وعداه قلنا التخصيص في الروايات وفهم الناس وفي المعقولات يدل على نفي ہاں کہ بھائی ان تخصیص ذکر فی روایات یا فی متفاہم الناس یا فی معقولات یہ يدل على ان میں مفہوم مخالف عائشوں میں القید ينفي ما عداه کہ کسی روایت میں اگر تو وہ قید جو ہے وہ اس قید کے ضد کی نفی کرتی ہے. ضد کی وفي السراجية متفاهم الناس من الاخبارات ان التخصيص بالذکر يدل على نفي. تو یہ سب کہتے ہیں يدل على، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان میں مفاہم روایات میں عقلیات میں ان سب میں مفہوم معتبر ہے. اچھا اور امام سارا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بھئی جو ہے ان کا قول ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو یہ ان اقول اب یہ فرمایا عمل على ما في السیر كما اختاره الله في الحیل کہ سیر پر سیر کی کتابوں میں سیر کی کتابوں میں ابھی کیا ہوا امام محمد نے تو سب سیر مخالف پر رکھی تو لہذا عام پر آ رہا ہے سیر پر. تو جہاں جہاں یہ بات آ گئی خبر نہیں ہے کسی روایت میں اگر ہے تو مطلب یہ کہ وہ موت نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کو روایت کہہ دیا ظاہر روایت اس لیے ظاہر الروایت محدود ہو سکتا ہے. ہاں بعض اوقات دو تین ہوتا ہے. اچھا کمثر الخطاب الحیل ولم نر اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو اس نے کی مخالفت. تو پتہ لگا کہ مخالف کیا ہے معتبر. واللہ تعالی اعلم کلام یہ تو وہ ابھی فرماتے ہیں کہ اے ان العمل على جواز الاحتجاج بالمفہوم فیصلہ یہ ہو کہ مفہوم مخالف کے جواز پر عمل ہے امت کا عمل چلا لیکن لا مطلقا بل غیر کلام شارع میں نہیں کما علمت مما وإلا فالذي جواز العمل به حتى في كلام الشارع. یہ قول بھی ہے کہ وہ تو مخالف معتبر ہے کہ کلام میں بھی تو وہ تو پھیلا گئے ہیں کہ وہ تو کلام شارع تک بھی لے گئے پر عمل نہیں ہے. کلام شارع میں پر عمل عمر عمل نہیں ہو. فإنه باب آنیت المجرمین وذبائحهم دیکھیں فرماتے کہ النصارى من اہل الحرب
کہتے ہیں اہل حرب میں اگر کوئی نصارہ ہے ابھی ہے تو ان کی اور جائز ہے. اہل حرب ہے ذمی نہیں ہے. دیکھیے ذمی نصارہ قرآن کی لیکن حربی ہیں اور ہے نصارہ اس کے متعلق نصر لیکن یہاں پر تو امام محمد رحمۃ اللہ سے یہ بھی ذکر کر دیا کہ اگر حربی بھی ہے تب بھی ان کی عورت کا جائز ہے. وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بحدیث علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى مجوس حجر. حجر ایک جگہ ہے وہاں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا لکھا یدعوہ پہلے تو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اس خط میں. فمن اسلم جو مسلمان ہوا ٹھیک ہے اس کا اسلام. ومن لم يسلم ضربت علیہ جزیہ جو اسلام نے آیا اس کے اوپر جزیہ ٹیکس لگا دیا جائے گا. سمجھ آئے گی ٹیکس لگے گا بھی اللہ دے کہ اس کا ذبیحہ ولا ينع اور ان کے عورت نے کہا بھی کہ مجوس حجر کو لکھا ہو یہ مجوس ہے نصارہ. ہاں قال ہی سیر کبیر کی نے فرمایا اے محمدن امام جو ہے وہ دل بتخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجوس کہ اس چیز کے ساتھ حضور نے مجوس کو خاص کر کہ بھئی اگر نہیں قبول کیا تو تمہاری ہوگا تمہارا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا. تو یہ حکم حضور نے خاص کر دیا کیسے مجوس. تو یہ جو ہے یہ دلیل ہے اہل الکتاب. مفہوم مخالف کہ جب یہ کے رات تو پتہ لگا کہ عورتوں سے نکاح بھی ہوگا اور چاہے وہ حربی بھی ہو. آئیسوں میں فَإِنَّهُ بَنَا کیونکہ امام محمد نے کہ مفہوم مخالف سے استدلال کرے پوری ویاتی بیان ذلك ثم قال بعد في قول محمد من اراد العلف فليخرج لواء فلان فهذا بمنزلة نهيهم عن ان يفارقوا بعد خروجهم. تو یہ بہرحال بہت اقوال نقل کر دیے لیکن فیصلہ یہ ہوا مجتہدین کا کہ مفہوم مخالف ہے. مفہوم مخالف وہ کلام معتبر نہیں. عقلیات متفاہمات ان سب میں معتبر ہے. والحاصل اب آپ کو خلاصہ کہتے حاصل کہ ان آج کے زمانے امت کس پر ہے آج عبادت غیر کلام شاعر. خلاصہ یہ کہ کلام معتبر ہے لیکن کس میں ہاں غیر کلام کے علاوہ لأن تنزيل على كلامه يلزم منه ان يكون شارع کے کلام شارع کے کلام میں ممکن ہے کسی چیز کے اوپر تخصیص کسی چیز کو کا نام لے کر ذکر کر دیا ایک حکم لگا تو ضرور نہیں
یہ نام لینا اس لیے ہو کہ بھائی یہ باقیوں کو نکالیں، اشارے ضرور نہیں ہے کہ نام اس کا اس لیے کہ باقیوں کو اس کے علاوہ چیزوں کو نکال رہے ہیں اس حکم سے، یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے، ممکن ہے اشارے کے کلام میں ایسا نہ ہو. کیوں؟ ان کلامہ اشارے کا کلام جو ہے وہ تو بلاغت کا کار، یہ بلغاء قواعد اور اصول کہاں سے نکالتے ہیں؟ قرآن و بلاغت اور قواعد کا وہ بناتے ہیں کہ فلاں آیت میں لہذا یہ قاعدہ ہو گیا. تو بلاغت کے فصاحت کا وہ فصاحت اور بلاغت تو فقط یہ تو ممکن ہے کہ شاعری کی مراد اس کا نام لینے سے یہ نہ ہو کہ بھی باقیوں کو نکالنا، ممکن ہے کسی اور مقصد کے لیے ہو. اس لیے مخالف عالم میں اگر آپ معتبر کریں گے تو یہ کو آپ نے محدود البلاغت، اس کی بلاغت محدود کر دی ہے. آئی سمجھ میں؟ وَرَبَّكُمُ الْجُودُ، قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ یہ جو محرمات ہوتا ہے نا کہ کون کون سی عورت تمہارے اوپر حامد ہو بنا دو، ذکر کرتے کرتے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یہ بیچ میں کہ تمہارے کردہ حجورکم، جو تمہارے گھروں میں پلتی. فَإِنَّ بِالْحُجُورِ، دیکھیں وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُم، یہ ربائب تو جو آپ تربیت کرتے ہیں، لیکن تربیت اپنے حجرے کے ساتھ سارے تربیت سکتی ہے. تو یہ فی حجورکم کیوں لگا؟ تو یہ فی حجور تو نہیں ہے کہ جو ربائب جو حجور میں نہیں ہے ان، اگر یہاں تو حجور وہ نکل جاتی، حالانکہ وہ نکلتی ہیں. پتہ لگا مفہوم مخالف معتبر، اس لیے حجور میں ہو یا تو یہ حجور کون ذالک ہوا، چونکہ ربا کہ آپ تربیت کرتے ہیں غالب کہ وہ آپ کے گھر میں ہو، اکثر و بیشتر وہ کدھر ہوتے ہیں؟ آپ کے گھر میں ہوئی. آئسوں میں تو فی حجور ان کی غلبت العاد غالبہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ فی تو مفہوم تو نصوص میں کہ نصوص میں نہیں ہے. وما کلام فہو خالق، دیکھیں لوگوں روایات عقلیات ان چیزوں میں مفہوم یہ چیزیں کوئی مادے نے ہمیں یہ تو ممکن نام لیے آئی سمجھ ہے. فیستدل بکلام
المتعارف بینہم، تو لہذا اہل عرف کیا جاتا ہے مفہوم مخالف کے روایت کہ مفہوم مخالف سمجھ. وقد ذرع في شرع بأن ثابت بالعرف ثابت بالنص، عرف سے جو چیز ایسا ہے جو جیسے نص ہے، وهو قریب من الفقهاء المعروف كالمشروط، فقہا کا جو المعروف كالمشروط یہ قریب، تو مطلب یہ عرف وہ ایسا ہے جیسے شروط ہے. آپ کے بس میں لندن کا کرایہ ایک ٹائم میں 10 پاؤنڈ، وہ چینج ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہے، پھر ایڈوانس بکنگ کے لیے چینج ہو جاتی ہیں. تو فرض کرو ایک ٹائم میں جب آپ بکنگ کرتے ہیں تو اس پر یہ ہر ٹکٹ لینے والے ہیں کہ بھائی نہیں، بلکہ وہ معروف آپ ڈالیں گے نا تو کمپیوٹر آپ کو بتا دے یہ کرایا ہے، تو وہ عرف جاری ہے. تو جب معروف ہے اس کے اوپر عرف جاری ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ آپ دیں گے تو لندن جائیں گے. وحینئذ فما فکأن قائلہ، جو عرف سے ثابت ہے گویا کہ قائل فیعمل به، وکذا مفہوم روایت، روایات کوئی جس طرح متفاہم کلام مادن البلاغت نہیں، زیادہ مفہوم مخالف، اس طرح روایات بھی مادن البلاغت نہیں. فإن العلماء علماء کی عادت کتابوں میں انہم یذکرون القیود والشبہات، قیود کا ذکر کرتے ہیں، صفات کا ذکر کرتے ہیں، اخراج ما لیس فیہ ذلک، یہ تنبیہ کرنے کی کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہے، وہ اس حکم کے داخل نہیں، اس کا یہ حکم نہیں. تو یہ شرط کا ذکر صفت احتراجی کا تو یہ کرتے کے لیے یہ تو ان کی عادت ہے، فقہا کی عادت، تو ان کی عادت جاری آئشوں میں. وأن حكمه محكم المنطوق وهذا شاع بينهم بلا نكر، کہتے ہیں یہ ایسی چیزیں تو بڑی مشہور ہے. قید کا ذکر کرتے ہیں، حکم لگا، قید کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ جس میں یہ قید نہ پائی جائے، جس میں یہ شرط نہ پائی آئی سمجھ میں. ولذا لم یرا اور کہتے ہیں آج تک ہمیں تو ایسا شخص نظر نہیں جس نے اس کی تو خلاصہ عادت اس پر جاری ہے کہ بھئی بات شرع میں مفہوم مخالف معتبر جو معادل البلاغت، شارع کے کام متفاہم ہیں، روایات ہیں، سب میں مفہوم مخالف معتبر ہیں کیونکہ وہ معادل البلاغت. اور فقہا کی عادت کہ وہ قیود وغیرہ کا ذکر کہ غیر کو معادہ کہ معادہ کا یہ حکم نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی. اچھا تو لیکن ایک بات تو فیصلہ ہوا، لیکن یہ ایک بات کیا مفہوم مخالف معتبر ہے وغیرہ میں، لیکن ایک صورت میں معتبر نہیں. کون سی صورت میں؟ اگر کسی مفہوم مخالف معتبر کر کے جو آپ کسی چیز کا حکم نکالتے ہیں
صریح روایت میں مخالف ہوا ہے، جو آپ نے اس کی ضد پر صریح روایت سمجھ میں ایک حکم تو آپ نے مفہوم نکالا، تو دوسری صریح روایت میں اس کی ضد موجود ہو تو صریح کو ضمنی پر ہوتی ہے۔ یہ حکم سے آپ نے نکالا کہ کوئی صریح نص ثابت نہیں ہے، یہ تو ایک قاعدہ میں اگر آپ تو یہ اس کو ضمنی حکم کہتے ہیں، اور وہ جو روایت وہ حکم صریح ہی ہے، تو صریح کو ترجیح ہوتی ہے ضمنی پر، تو لہذا بے شک معتبر ہے روایات، لیکن بشرط کوئی صریح حکم اس کے مخالف وارد تو پھر معتبر کے مقابلے میں کوئی صریح حکم آ جائے پھر نہیں، پھر صریح کو ترجیح۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ ہوئی جناب مفہوم مخالف، یہ مثال تو میں ہاں ایک حکم ہے جو کسی روایت صراحتاً آتی ہے، جیسے قید اور صفت اور شر وغیرہ یہ بڑی ہیں، یہ سب اس کی مثال ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ فساد لگ، تو اس کا مفہوم کہ علوفہ میں ذکر نہیں، تو علوفہ میں نہیں، یہ حکم کس طرح مفہوم مخالف ہے، اگر کسی روایت کیا جائے کہ علوفہ میں بھی ذکر تو پھر ہاں اس کو یہ اسی طرح یہ باقی جو ہم نے یہ سب اس کی مثال ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو بات مفہوم مخالف کی، اب عرف کی بات ہے، عرف اور عادت اور بلوہ، تو فرماتے ہیں کہ عرف اور عادت تعریف کیا ہے، کو پہچان کر کو کہتے ہیں، عادت کو کہتے ہیں، عرف اور عادت یہ تقریباً مترادف ہے، تو فرماتے ہیں کہ عرف و عادت متعرف فی النفوس من جهة العقول وتلقت سليمة بالقبول، متصل میں عرف اور عادت کہ وہ چیز ہے جو عقل سلیم سے نفس کے اندر مستقر ہو جائے، نفس نے عقل کی رہنمائی میں کو کر لیا، سمجھئے، اور سلیم طبیعت، ایک تو بعض لوگوں کی طبیعت ان کا اعتبار نہیں، جو طبع سلیم طبیعت وہ اس کو بھی، تو جو عقل کی رہنمائی میں گویا کہ نفس ہو گئی ہے، قرار پا گئی ہے، طبیعت سلیم
اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ یا سمجھ میں؟ یہ تو مصطفیٰ میں ذکر ہے. اور شرح تحریر میں عادت کی تعریف اس کے قریب ہی ہے. وہ فرماتے ہیں عادت ہی الامر المتکرر بصیاغۃ عقلیۃ. عادت جو ہے وہ اس چیز کو کرتے ہیں جو بار بار انسان کرتا ہے، اس کو تکرار سے کرتا ہے. لیکن تکرار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے مرتبہ آپ نے کہا ہے آپ کر دیا تو عقل تقاضا کرنا، بس ایک ہے جو آپ کی عادت ہے جو آپ بار بار وہ. تو جب اور کا کی بنیاد جو ہے وہ تو میں آ گئی ہے، لیکن بس تمہاری طبیعت جو ہے وہ تو تقریباً وہی چیزیں جو کلمہ کیا ہو سمجھ میں آ گئی ہے. اب اشباہ والنظر وہ اشباہ کا ذکر کرتے ہیں نا قواعد کا، تو چھٹا قاعدہ جہاں وہاں وہ فرماتے ہیں عادت محکمۃ. عادت جو یہ ایک حکم شرع، اس کے اوپر بعض احکام کا دار و مدار ہے. اور عادت کی دلیل میں کوئی ہے کس اعتبار ہے؟ فرمایا قوله علیہ الصلوۃ والسلام ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ. یہ ایک حدیث ہے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ، لیکن حدیث ہے روایت ثابت حدیث کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس کو اچھا سمجھیں بس اللہ کے نزدیک وہ تو مسلمان نہیں ہوئے تو دعا کرنے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، شراب پینے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں. ہاں تبا مسلمان ہاں وہ اچھا سمجھے تو اللہ کے نزدیک اچھی چیز ہے. بس تو دیکھیں ہمارا مسلمانوں نے عادل مسلمانوں نے اس چیز کو اچھا جانا. اچھا جاننے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ عملیات میں ہے تو اس کو بار بار اچھا جانتے بار بار کر. جیسے ہماری میلاد شریف ہے، ہم میلاد شریف ہمارے بار بار مناتے ہیں. ربیع الاول کہاں کہاں منائی جاتی ہے. تو یہ اور تباہ کیا ہے تو حضور نے یہ حدیث جو ہے اور عرف کے اعتبار آئی سمجھ میں. اب یہ فرماتے ہیں رجع فی ملة. اور میں یہ کہتے ہیں بہت سے مسائل شرعیہ ہیں ہاں جو مسائل شرعیہ طرف ان میں عرف اور عادت کی طرف وہ مسائل راجع ہیں کس کی طرف؟ عرف کی طرف. یعنی مطلب یہ کہ مسائل ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں کس پر؟ عرف و بنیاد ہے ان کی عرف و عادت. حتی جعلوا
حتیٰ کہ فقہا نے عرف اور ایک اصل اصول ہے، جو فقہا کے اصول ہیں ان میں عرف کو مسائل فرعی اصل بنا دیا قانون. فقالوا تطلق الحقیقت بدلالة الاستعمال والعادة. دیکھو حقیقت ترک کر دیا جائے گا، لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ گئے. کب؟ بدلالت الاستعمال والعادة. اگر عرف وہ لفظ لوگ مجاز، جیسے وہ مجاز متعارف صاحبین کا قول تھا کہ اگر حقیقت ہے اور اس کے متعارف نہیں ہے پھر تو بالاتفاق حقیقت، اور اگر اس کے مجاز متعارف تو صاحبین کے نزدیک پھر وہ کہتے ہیں وہ مجاز ہے جس پر عرف اور عادت جائے. سمجھ میں آئیے؟ تو حتیٰ یہ صاحبین کا قول مروی ہے. ذکر فی الاشباہ اما العبر اذا اضطرد غلبت. دیکھیں اب یہ کہ عرف اور بہت سے مسائل کے لیے وہ اصل ہے، بہت سے مسائل لیکن کون سی عادت بھائی؟ دیکھیں ایک کام مہینے کر لیتے ہیں یا مہینے بار بار کرنا پڑتا ہے. بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ ہر دن میں 5. تو یہ عادت اور جو ہے اس کی تو کئی صورت ہے کہ اس میں تکرار ہو بار بار، لیکن بار بار کرنا تو بڑا ہے. ہاں اس کے لیے فرما دیں کہ عمل عادت او غلبت، کہ عادت اصل ہے اصول میں اور اصول میں سے، لیکن وہ عادت اصل ہے جو ہمیں کرتا ہے یا کم از کم مال غالب. اگر کوئی کام ایسا جس کا استعمال غالب نہیں ہے کرتا ہے کبھی کبھی کر لیتا تو وہ عادت وہ اصل نہیں ہے، یا تو مضطرد ہو ہمیشہ کرتا ہے اور یا کبھی کبھی لیکن اکثر و بیشتر کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں عادت جو معتبر ہے اور جو اصول مسائل کے لیے اصل کے رکھتے ہیں. عائشہ میں فی البيع لو باع بدراهم او دنانير بلد اختلف فيه نقود في المالية والرواج. پڑھایا آپ نے کہ اگر کسی شہر میں کسی شخص نے دراہم سے تو جب دیکھا تو بھئی 10 درہم میں درہم جو دیکھے تو اس ایک بلد نے ایک کئی ویلیو 10 درہم میں وہاں عراقی وہاں جناب وہ چلتا ہے وہاں یہ بھی چلتا ہے اور